البرٹ آئنسٹائن اور اسحاق نیوٹن کی ذہانت کے قصے تو آپ سب نے سنے ہی ہوں گے، لیکن ایک ایسا شخص جو ان دونوں سے زیادہ ذہین تھا اسے آپ نہیں جانتے۔ آئنسٹائن اور نیوٹن کے کارناموں سے تو آپ سب واقف ہوں گے، لیکن آپ کو یہ بات جان کے حیرانگی ہوگی کہ ان دونوں سے زیادہ ذہین بھی ایک شخص موجود تھا جو کہ اب تک گمنام تھا۔ یہ شخص اپنے پیدا ہونے سے لے کر آج تک سب سے زیادہ ذہین مانے جانے والا شخص ہے، اور اس شخص کا نام ولیم جیمز تھا۔ شاید کہ آپ نے اس کا نام بھی کبھی سنا ہو۔ نیوٹن کا آئی کیو لیول 160 جبکہ آئنسٹائن کا آئی کیو لیول 190 تھا، لیکن ولیم جیمز کا آئی کیو لیول 260 تھا، یعنی کہ ولیم جیمز کا آئی کیو لیول نیوٹن اور آئنسٹائن سے کہیں زیادہ تھا۔ ولیم تب صرف 8 سال کا تھا کہ جب اس نے 8 مختلف زبانوں میں بات کرنا شروع کر دی۔ ولیم 1898 میں نیو یارک میں پیدا ہوا اور اس کے پیرنٹس نہایت ذہین لوگ تھے، اور ولیم 8 سال کی عمر میں 8 مختلف زبانیں سیکھ چکا تھا، جو کہ اس نے صرف اپنے بلبوتے پہ سیکھی تھی، اور صرف 18 ماہ کی عمر میں اس نے نیو یارک ٹائم اخبار پڑھنا شروع کر دیا، اور ولیم نے چھوٹی سی عمر میں ایک نئی زبان کا تخلیق کیا جسے اس نے وینڈر گڈ کا نام دیا۔ ولیم ایک نہایت ذہین بچہ تھا اور اس کو دیکھ کر واقعی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس میں کچھ خاص بات ہے، اور ولیم کو چھوٹی سی ہی عمر میں 1909 میں جب یہ 11 سال کا تھا ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع ملا، اور صرف 1 سال کے عرصے میں 1910 میں ولیم اپنے ٹیچر کو میتھ پڑھانے لگا۔ اس بچے کی اس قدر ذہانت کو دیکھ کر اس کو چائلڈ پروڈیجی کا لقب بھی دیا گیا۔ ولیم نے 16 سال کی عمر میں اپنی کالج ڈگری مکمل کر لی، اور لوگوں کو احساس ہو گیا کہ ولیم ایک نہایت ذہین بچہ ہے اور یہ کچھ کر سکتا ہے، اور ایسے ہی یہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ لیکن ولیم کو گمنامی پسند تھی، اس کو مشہوری بالکل پسند نہیں تھی۔ ولیم ایک تنہا پسند انسان تھا اور تنہا رہنا چاہتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ دنیا کے اس رش سے نکل کر علیحدہ بسیرا کر چکا تھا، اور یہاں تک بھی اعلان کر دیا کہ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ اس کے باپ نے اس کو بہت سمجھایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ بچہ بہت خاص ہے، اگر یہ پڑھے گا تو مزید کچھ کر سکے گا، لیکن ولیم نے اپنے باپ کی ایک نہیں سنی، کیونکہ ولیم جانتا تھا کہ اگر وہ مزید کچھ کرے گا تو لوگ اس کو مزید جانیں گے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ ولیم نے اپنے باپ کی مرضی کے مطابق چلنا ہی چھوڑ دیا، اور باپ اور بیٹے کے درمیان جھگڑا اتنی شدت اختیار کر گیا کہ جب 1923 میں اس کے والد کا انتقال ہوا تو ولیم اپنے باپ کے جنازے پر بھی نہیں آیا، اور ولیم نے ہوٹلوں میں چھوٹی موٹی نوکری بھی کی تاکہ لوگ اس کو پہچان نہ سکے، لیکن لوگ اس کو پھر بھی پہچان لیتے۔ اب جو لوگ اس کی تعریف میں مکالمے لکھتے تھے وہی لوگ اپنے مکالموں میں اس کے لیے نفرت انگیز جملوں کا استعمال کرنے لگے۔ ورلڈ وار میں ولیم نے جنگ کا اعلان کیا تو اس کو 18 ماہ کی قید ہو گئی، لیکن اس کے خاندان والوں نے اس کی ضمانت کروا لی۔ لیکن پھر بھی ولیم تنہا رہنا پسند کرتا تھا، اور اس نے اپنے خاندان والوں سے بھی قطع تعلقی کر دی، اور یہاں تک کہ اپنے گزر بسر کے لیے لوگوں کے چھوٹے موٹے کام بھی کرنے لگا۔ وہ ولیم جیمز جو اپنی ذہانت کی بنیاد پر کچھ بھی کر سکتا تھا، صرف 44 سال کی عمر میں وفات پا گیا، اور ہم ذہین ولیم جیمز کو بھول گئے۔